السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہر سبھی حمد و سلام اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام آمنا دی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے تیمہ سپارہ سورۃ الفجر اس دیاں دو آیات صحابہ کے سامنے تلاوت کی دیا نے پڑھی نے۔ اللہ مالک الملک دے کو دعا ہے میں جو گناہگار بیان کراں، اللہ پاک میرا بیان کرنا تو صحابہ دا سننا سماعت کرنا، اللہ سن سنا کے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسی بڑی محبت لے کے آئے ہو، پیار لے کے آئے ہو، اللہ پاک تھوڑی محبت پیار بیٹھنا میرا بیان کرنا اللہ ساریاں نیکیاں اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جیڑا عنوان میں تساں احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا وہ ہے کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق کھان کا انجام دنیا کے اندر کی ہوئے گا کہ آخرت میں کی ہوئے گا۔ اسی رمضان دی فضیلت سنی ہے، قرآن کا شان سنی ہے، ساری عبادات اسی کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، یہ ساری چیزاں نو حقوق اللہ کیا جاتا ہے کہ اللہ دے حق نے۔ پیغمبر ہمارے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، محلے داراں دے حقوق، ان حقوق العباد کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر کمی ہو جائے، روزے کے اندر کمی ہو جائے، تہجد کے اندر کمی ہو جائے، عبادت کے اندر کمی ہو جائے، ایک دن رب دیا مرضیاں، رب چاہے تے معاف کر دے، رب چاہے تے پھڑ دے، لیکن حقوق العباد والا معاملہ ایسا معاملہ ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، رحمان بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازاں، حجاں، عمرے، زکات، بڑیاں بڑیاں عبادات نصیب کر رہے ہیں، اللہ ساری محنت کا قبول فرمائے۔ لیکن حضرات میں عرض کرنا چاہتا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر
جوانیاں نو سلامت رکھنا اے قرآن سننے جایا دے اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو بٹھا لیا جے اللہ پاک فرماتے ہیں جنہ لوگوں مال نال بڑیاں محبتاں نے دنیا دیا دولتاں نال دنیا دیا بینک بیلنس دے نال حضرات کوٹھیاں تے کاراں
असली मतलब ने आखी आज वक्त जे आज टाइम जे आज मौका है किसे मारे पे जुल्म कीता जे ते जाके उनदे कोल माफी मांग लो अगर किसे नु मंदा बोले है ते माफी मांग ला और किसे नु थप्पड़ मारे ते माफी मांग ला और किसे नु गाल कटी पे माफी मांग ला और किसे का दिल दुखाया ते माफी मांग ला आज तो दौलत पे नशा
شفاعت کر دے گا۔ حضرت مولانا نے دم کیتا، بیماری زیادہ ہو گئی، دوسرا دم کیتا، پھر بیماری زیادہ ہو گئی، تیسرا دم کیتا، بیماری زیادہ ہو گئی۔ ایک چودھری اینڈ زمینہ نے، اینڈ کارخانے نے، اینڈ ملازم نے، اینڈ نوکر تے چاکر نے، کہ آسمان میں منہ کر کے کہتا ہے
سیڈ کا جو حصے ہے اگر یار بیماریاں پریشانیاں تکلیفاں دکھ ہسپتال کرے کدی جا کے دیکھا کر سجنا تو مار لینا 500,000 مار کے تو میں بڑا سمجھدار یہ 500,000 میں تو 5 لاکھ دعا ہے آج معافی مانگتے آج معافی مانگتے ایک دنیا دے عبرت بنا بن گیا ہے اور دوسرا سنو حرام کھان والا بندہ کسی نہ مال کھان والا طریقہ کوئی بھی ہوئے رشوت ہوئے سود ہوئے چوری ہوئے ڈکیتی ہوئے کسی طریقے نال بھی مال نہیں قبض کر لیا انداز پڑے لیکن میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے ایک بندہ ہے پیسہ کٹھا کر رہا ہے آنگا مار پیسے کٹھے کر کے کہنا مولانا دعا کرو 24 سال کی پر جا رہے ہیں عمرہ کرنے واسطے جا رہے ہیں رب دا گھر دیکھنے واسطے جا رہے ہیں اللہ نے گھر دے اندر پہنچیا ہے سفر بڑا لمبا کیتا ہے اوے اولاداں والو او بیٹیاں والو او بیٹیاں والو پیغام نوٹ کر لیا جے جیڑا بندہ اپنی اولاد نو حرام کھوائے گا اپنی دھیاں نو اپنے پتراں نو حرام دے لقمے کھلائے گا اللہ دی قسم اولاد کبھی فرمانبردار نہیں بنے گی اور اولاد کبھی تابعدار نہیں بنے گی اگر چاہنا ہے تیری اولاد تیری تابعدار بن جائے انہاں نو حلال کھوایا کر اور صحیح کھوایا کر پاکیزہ رزق کھوایا کر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ بیت اللہ کے اندر پہنچیا ہے این سامنے کعبۃ اللہ ہے تے این ہاتھ چکنے لگا ہے کہنا یا ربی اللہ میں گناہ لے کے آ گیا اللہ میں غلطیاں لے کے آ گیا اللہ میرے معاف کر دینا اے نور پوریا اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے نا او کر ایسا کر میرے باپ پیغمبر نے فرمایا او کہ جڑی بھی دعا کی جائے اللہ پوری دعا نو قبول کر لیتا ہے لیکن ایک بندہ حرام کھان والا حرام کمان والا لوگوں کا مال کھان والا لوگوں کی ظلم کرنے والا لوگوں کی زیادتیاں کرنے والا میرے مشرفہ نے فرمایا ان کعبۃ اللہ کے سامنے ہاتھ چوک کے دعا پیا کرتا ہے یا ربی اللہ میرے معاف کر دینا اب آزادی ہے وَمَنْ آمَنُ حرام اللہ نے باپ پیغمبر نے فرمایا اب آزادی ہے تیرا کھانا بھی حرام ہے وَمَشْرَبَهُ تیرا پینا بھی حرام ہے وَمَلْبَسَهُ تیرا پہنا بھی حرام ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ میرے باپ پیغمبر نے فرمایا ایک دعا کرتا ہے ایک تجاوت کرتا ہے ایک حق پلانا ہے لیکن اس بندے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا مولانا دعا کرو پریشانی بڑی ہے بھائی اپنے آپ ٹھیک کر ان اللہ طیب لا یقبل طیبا اللہ پاک ذات ہے پاک مال قبول کرتا ہے اسی روزہ رکھ کے حلال چیزیں چھڑیاں نکلیں روٹی کھانا حلال پانی پینا حلال فروٹ حلال انار تے سیب تے فروٹ حلال لیکن روزہ رکھنے تو بعد کیوں نہیں کھانے کیونکہ اللہ نے منع کر دیتا ہے روزہ رکھ کے حلال چیزیں چھڑ دیجیے لیکن حرام نہیں چھڑ دیتا اگر چاہتے ہو کہ رب کوئی دعا قبول کرے تو اپنے رزق کو پاک کرو اپنا لباس اپنے پیٹ کے اندر جڑا تسی کھاندے ہو یہ حلال کرو آخری حدیث سماعت کرنا
میرے یارو ظلم نہ کر بھئی، زیادتی نہ کر بھئی، مارے نہ حق نہ کھا بھئی، تو 500 کھا کے تو راضی نہ بنا آجو لکھے کھائیے، میں آج فلاں بننے کو میں این کر دیتا ہے اللہ دی قسم او غریب دا 500 جڑا تو کسے دا 500 این پکڑ لیا، چوری کر لیا، تیرے واسے پکڑی اللہ دے ہاں کی نیش کہتا کرے. سنو ذرا بیان البخاری مسلم دی روایت ہے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایارو بیان کرے، میرے رسول دیکھو گے رب نو گواہ بنا کے کہنا اللہ دی قسم میں کسے نو تانا نہیں ماریا، ترس نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، کسے نے دل گزاری نہیں کر رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا، نبی پاک کا فرمان سنا رہا، پھر بھی کوئی غصہ کرتے انہیاں مرضیاں، کسے کو چنگا لگے یا نہ لگے انہیاں مرضیاں. آؤ آخری حدیث سنو تے میرا سلام ہے، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے صحابہ بیٹھے نے، اے میرے نبی دے یار بیٹھے نے، میرے نبی دے دیوانے پروانے بیٹھے نے، اور یار سنو نہ سنو ذرا پیادا، میرے آقا فرماتے نے اتدرون والمفلسا، اور میرے صحابیوں مفلس کنوں کیا جاندہ ہے، مارا بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے، کمزور بندہ کون ہے، کہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کہنے لگے قالوا المفلس فینا، اے سونیا مارا او بندہ ہے جن کو پیسے کوئی نہیں، سونیا مارا او بندہ ہے جن کو درم و دینار کوئی نہیں، سونیا مارا او بندہ ہے جن کو کہتی جانے، سونیا مارا او بندہ ہے جن کو لباس نہیں، سونیا مارا او بندہ ہے جن کو راشن نہیں. میرے پاک پیغمبر فرمان سن لو، میرے آقا نے لب کھولے نا، اور نبی پاک کا فرمان ہے ان امتی یوم القیامت، اور میرے صحابی ہو میری امت کا مفلس بندہ ہے، فرمایا فصلاتنا، اے نمازیوں سن لو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ آئے گا تے بڑی نمازاں لے کے آئے گا، انہیں نفل بڑے پڑے ہیں، انہیں فرض بڑے پڑے ہیں، انہیں شراکاں بڑیاں پڑیاں ہیں، انہیں نمازاں بڑیاں پڑیاں ہیں، وصلات نمازیوں سن لو، اے نمازاں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں تسی بھی سن لو، میرے آقا فرماندے نے اور فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا وصلات، اینج بندہ نمازاں چوکے رہے گا، اللہ اکبر، بڑیاں نمازاں تہجد بھی تسبیح بھی سارا خوشی ہو پھرتے ہیں، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی. اللہ اکبر، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وصلات منن والا بھی رکھے، ہاں میری کتنا ہے نمازاں بڑیاں نہیں، بڑیاں نماز بڑا سوال، لیکن کسی دا حق مارا ہوئے گا نمازاں بھی اڑے جانے. اللہ اکبر، میں حدیث پڑھی تو بڑا پریشان ہوا کہ نمازی بھی جنت سے جان کے گرم بسرا چھڑیا، ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا، ٹائم کٹ گیا، دکان بند کر گیا، پھر بھی جنت جا رہا. اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وَبِصَلَاتِنَا، اینڈ نمازاں لے کے آئے گا، وَبِصَلَاتِنَا
جتھے جنہیں کو نام ہوتا پیسہ دولت اندے کام چکے ہیں لو جی چودھری صاحب کی سفارش آ گئی ہے، مولانا صاحب کی سفارش آ گئی ہے، ایم بی اے صاحب کی سفارش آ گئی ہے، اے فلان چودھری سفارش نانا میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ انہوں کہے گا میں تینوں جنت کے اندر نہیں جان دینا، اللہ پوچھے گا وجہ کی ہے، اللہ سونے اے بندہ دنیا میں رہ کے میرے گالا کڑیاں سی اور نمازیو بچہ مسجد اندر آ جائے گالا کڑ دیو، بچہ مسجد اندر آ جائے مندہ بول دیو، بچہ مسجد اندر آ جائے تکے بار دیو سن لو کسی کو گالا نہ کری تیری نماز ضائع ہو جائیں گیا، تیرے روزے ضائع ہو جائیں گے، حالات ٹائم زیادہ ہو گیا میں کہا کو جاوا میرے آقا علیہ السلام فرمانے ہیں اے بندہ آئے گا اللہ نے میرے گالا کڑیاں سے نہ جنت نہیں جان دینا، میرا رب کہے گا اے فرشتوں اے گالا دے بدلے نیکیاں دے دو، گالا دے بدلے نیکیاں دے دیتیاں جان گیا، دوسرا بندہ آ جائے گا اللہ اے بندہ ہے جن نے میرا گربان پکڑیا سی میرے چہرے پہ تھپڑ مارا سی ایک دولتا والا سی ایک روپیہ والا سی ایک چوکری پہ سردار سی میرے باپ نے فرمایا اللہ کہے گا ایک نیکیاں دے دو، ایک بندہ آئے گا اللہ اس بندے نے میرا مال کھاتا سی اللہ کہے گا مال دے بدلے نیکیاں دے دو، ساری نیکیاں ختم ہو جان گیا، لوگ حالے ہی کھڑے ہو فرمایا فرشتوں اے جنہیں بندے کھڑے ہیں نا انہاں سارے گناہ کٹھے کر کے اے حاجی نمازی دے سر تے پاؤ اور انہیں ٹنگا اتر کرو کہ سر تھلے کر کے جہنم دے وچ نماز پڑھی قرآن پڑھا تہجد پڑھی شاہ کی ساری نیکیاں پڑھیاں نے لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کیتا اور یار رمضان جا رہا عید آ رہی انہیں غریباں نال یتیماں نال مسکیناں نال بیواں نال بہناں نال بھراواں نال رشتہ داراں نال محلے والاں نال سارے نال جا کے منت اللہ کر کے معافی مانگ لے تے پیار کر لے ورنہ تیری عبادت کا کم نہیں آ گیا، اللہ دی کو دعا ہے اللہ پاک جو میں گناہگار نے پیار کیتا ہے میرے سے میرے سنسار ہے